إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جو دور حاضر کے حالات ہمارے سامنے ہیں، امت مسلمہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں. امت مسلمہ ہر جگہ خصوصاً شام میں جو حالات ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ یقیناً ہم سب کے سامنے ہیں اور اس کو تقریباً 3 ہفتے کو ہونے کو آ رہے ہیں. اور آپ نے اس مسئلے سے متعلق کئی علماء کی رہنمائی حاصل کی ہوگی، اور ہمیں اس طرح کی مسائل میں ہم نے کیا کرنا ہے، یقیناً کچھ باتیں آپ جانتے بھی ہوں گے. الغرض یہ ہم تقریباً پچھلے 3 ہفتوں سے یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں. 7 اکتوبر کو یہ معاملہ شروع ہوا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 7 اکتوبر کو ظاہر ہوا، مسائل تو کافی سالوں سے چل رہے ہیں، اور خصوصاً امت مسلمہ کے ساتھ یہ مسائل درپیش ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو ایک مایوسی سی چھا جاتی ہے. لوگ یہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلے کب ختم ہوں گے، ہم غالب کب آئیں گے، ہمیں نصرت کب ملے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، اگر اللہ موجود ہے تو پھر اس ظلم کو کیوں نہیں روک رہا. اس طرح کے کچھ مایوسی والے جملے اور سوالات موصول ہوتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، کیا دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا، مدد میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، مدد آئے گی تو کب آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر کعبے کے سائے میں ایک تکیہ لگائے بیٹھے تھے، اور وہ دور تھا جو کہ مکی دور تھا، ابتدا میں جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کر رہے تھے. تو جب مشرکین مکہ کے مسلمانوں پر ظلم بڑھ گئے تو صحابہ پریشان ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کفار مکہ کے تکلیفیں ہم پر بڑھ گئی ہیں، ہمیں بہت ٹارچر کر رہے ہیں، وہ ان کے ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں. یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کر رہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد طلب نہیں کر رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے ایک شخص کو لایا جاتا، زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا، اور اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ دین اسلام کو چھوڑ دے ورنہ اسی میں زندہ دفن کر دیا جائے گا. آرا لایا جاتا تھا، سر کے بیچ میں رکھ کے اس کو 2 حصے کر دیے جاتے تھے.
لوہے کے کنگھوں سے گوشت اور ہڈیوں کو نوچا جاتا تھا، لیکن ان تمام چیزوں نے ان لوگوں کو ان کے دین سے نہیں روکا، ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کرتے ہو، تم جلدی مچاتے ہو، تمہیں جلدی مدد چاہیے، تمہیں جلدی غلبہ چاہیے، تم چاہتے ہو کافر جلدی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کی قسم، یہ اسلام، دین اسلام مکمل ہو کے رہے گا، غالب ہو کے رہے گا، حتیٰ کہ ایک شخص صنعاء مقام سے حضرت موت کی طرف سفر کرے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی دین اسلام اتنا غالب ہو جائے گا، یہود، کفار، مشرکین، کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ یہ دو یمن کے مقامات ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حل پیش کیا؟ ابھی لاچار ہیں، بے بس ہیں، کفار کی تکلیفیں اور مصیبتیں ہم پر ہیں، کیا کرنا ہے جناب؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ والعاقبۃ للمتقین، متقین کے لیے ہی انجام ہے۔ اونچ نیچ ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو آزماتا ہے، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ میں کچھ آؤں گا اگر وقت رہا تو، لیکن یہ بات یاد رکھنا انجام متقین کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اپنی نصرت کے وعدے کیے ہیں اور دین اسلام کے غلبے کے وعدے کیے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، کمزور نہ پڑنا، غم زدہ نہ ہونا، تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اگر ایمان ہے، توحید ہے، تو غالب آؤ گے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں مگر صرف اللہ ہی کے پاس سے ملتی ہے۔ یعنی اگر مدد چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دینا پڑے گا، توحید پر آنا پڑے گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حق ہے ہم پر مومنین کی مدد کرنا، مومنین کی مدد کرنا یہ ہم پر حق ہے، ہم کریں گے، ضرور کریں گے۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ وَأَنَا وَرُسُلِي، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو کہ اللہ تعالیٰ کا جو گروہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، وہ غالب آئے گا، وہ کامیاب ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے وعدے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین پر آ جاؤ گے، توحید پر آ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بلا شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین وکان حقا علینا نصر المؤمنین، واجب ہے، حق ہے ہم پر کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں اس موقع پر کفار کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، کفار کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت کیسے کریں؟ بشارتیں دے رہے ہیں، بشر هذه الامه بالثناء والرفعه والدین والنصر والتمکین فی الارض۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس امت کو بشارت دو بلندیوں کی، مدد اور نصرت کی، دین کے غلبے کی بشارت دو اس امت کو۔ جنگ عذاب کا موقع ہے، مسلمانوں کے خلاف تمام کافر ریاستیں جمع ہیں، یہود بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ جنگ احزاب میں یہ 10,000 کا لشکر مدینہ پہ چڑھائی کرنے آیا اس نیت کے ساتھ کہ مسلمانوں کا آج جڑ سے ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ایک روایت کے مطابق 1000 کا تھا، 1000 لوگ، 1000 کے مقابلے میں 10,000۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے کہ بہت خوف تھا، کلیجے منہ کو آئے ہوئے تھے، ہلا دیے گئے تھے، شدید ہلایا جانا صحابہ۔ اور اس
بڑی مصیبت کہ جہاں پہ کفار آپ کو بالکل ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تمام کافر سب ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں، یہود ہو، مشرک ہو، کافر ہو۔ ایک موقع پر صحابہ سے چٹان، خندق کھود رہے تھے، غزوہ خندق، غزوہ احزاب ہی ہے، خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان آ گئی۔ نبی علیہ السلام سے گزارش کی، یا رسول اللہ ہم چٹان آ گئی، ہم اس کو توڑ نہیں سک رہے۔ نبی علیہ السلام آئے، چٹان کو مارا اور چٹان ٹوٹ گئی۔ اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے ایک ضرب لگائی تو مجھے قیصر کے مقامات، اس کے محلات، اس کی زمین دکھائی دی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نصرت اور فتح نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، پھر فرمایا میں نے ایک اور ضرب لگائی تو مجھے کسرا کے مقامات، اس کی زمین اور اس کے محلات دکھائی دیے گئے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اس موقع پر جب نبی علیہ السلام اور صحابہ شدید بھوک اور پیاس کا شکار ہیں، آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، دشمن سارے کفار کی ریاستیں جمع ہیں، مسلمان شدید تکلیف اور آزمائش اور خوف میں ہیں، نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ بشارتیں دے رہے ہیں قیصر کے مقامات، کسرا کے مقامات، ان قریب نصرت آئے گی، مدد آئے گی۔ اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہونا، اللہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اسی جنگ احزاب کا واقعہ ہے، منافقین نے دیکھا کہ بھائی دنیا کے وسائل کے اعتبار سے، دنیاوی نقطہ نگاہ سے شکست یقینی ہے۔ منافقین نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے نصرت کے وعدے کیے تھے، دین کے غلبے کے وعدے کیے تھے اور فتوحات کے وعدے کیے تھے، منافقین جب یہ دیکھے تو گھبرا گئے، کہا کہ اللہ کی مدد تو نہیں آنی، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو مومنین تھے نا، مومنین وہ کیا کہتے تھے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ یہ ہے اللہ کا وعدہ اور رسول کا وعدہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچ ہے۔ یقیناً دین غالب ہو کے رہے گا، مسلمان غالب ہو کے رہیں گے، اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہود کے مسلمانوں پر، خصوصاً فلسطینیوں پر ظلم، مشکلات، تو ایک طبقہ مسلمانوں کا کہتا ہے جی دعاؤں سے کچھ نہیں ہونا، عمل سے کچھ نہیں ہونا، نمازوں سے کچھ نہیں ہونا، ہمیں قوت بنانی پڑے گی اپنی، ہم تو شکست خوردہ لوگ ہیں، ہم تو گئے، مسلمانوں کی مدد نہیں ہونی۔ یہ نفاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے۔ جنگ احزاب میں منافقین نے یہی کیا تھا، مسلمانوں کی ہمتیں پست کی تھیں۔ نبی علیہ السلام مسلمانوں کی ہمتوں کو بلند کر رہے تھے اور منافقین مسلمانوں کی ہمت کو پست کر رہے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے، اور ہمیں اللہ کی قسم یقین ہے کہ ان قریب ایک دن آئے گا، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، ایک دن آئے گا کہ مسلمان ان یہود کفار کو چن چن کے ماریں گے، حتیٰ کہ ایک پتھر اور شجر بھی گواہی دے گا میرے پیچھے یہودی آگے اس کو قتل کرتے۔ اور ان قریب خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ، نبی علیہ السلام کی بشارت ہے، نبوی طریقے پر ان قریب خلافت قائم ہوگی۔ لیکن یہ کب ہوگی؟ یہ نصرت کب آئے گی؟ یہ غلبہ کب آئے گا؟ پوچھتے ہیں متى تعود الینا فلسطین، فلسطین ہمارے ہاتھ میں کب آئے گا؟ ہم کہتے ہیں متى نعود الی اللہ وتوحیدہ، جب ہم اللہ اور اس کی توحید پر، اس کی طرف رجوع الی اللہ کریں گے، جب ہم اللہ اور اس کی توحید دین پر آ جائیں گے۔ دین، آپ دیکھیں کیا آج ہمارے پاس مادی قوتیں نہیں ہیں؟ کیا آج مسلمان تو چھوڑیں، اکیلا پاکستان کے پاس مادی اتنی قوت ہے، نیوکلیئر پاور ہے کہ اس کے سامنے دشمن کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اکیلے پاکستان کے پاس، دوسرے ممالک کی بات نہیں کر رہا، مادی قوت ہے تو کیا کمی ہے؟ ایمانی قوت کی کمی ہے، ایمانی قوت کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے
کہ ہم ان یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈالتے ہیں بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کہ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں مسلمانوں کا. کیوں؟ کیا سبب ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی اگر یہودیوں میں شرک ہے تو مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب کفار اور دشمنوں کے دل میں 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوتا تھا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینہ دشمن سے دور ہوتے تھے، دشمن ڈرنا شروع ہو جاتا تھا. ایمانی قوت تھی نا. آپ غزوہ احزاب میں دیکھیں، ایمانی قوت تھی. کیا لشکر کا کیا مقابلہ تھا؟ ایمانی قوت تھی. تو لہٰذا آج جب مسلمانوں میں شرک ہے، بدعات ہیں، قبر پرستی ہے، غیر اللہ کے آگے، تو پھر جاؤ غیر اللہ کو ہی پکارو اپنی مدد کے لیے. اللہ کیوں مدد کرے گا جب ہر نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر، سجدہ غیر اللہ کے نام پر، پکارا جانا غیر اللہ کو، مصیبت اور مشکلوں میں یا علی مدد یا غوث مدد کے نعرے لگانا. کیوں آئے گی اللہ کی مدد جب پکارا ہی غیر اللہ کو ہے؟ اللہ کے آگے ماتھا ٹیکا ہی نہیں ہے، اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کی نہیں ہے، خالص اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، تو مدد کیوں آئے گی؟ پھر جاؤ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، اسی کو پکارو، وہی تمہاری مدد کرے گا. تو لہٰذا یہ بات سمجھ لینا، یہود کے دل میں مسلمانوں کا رعب تھا شرک کی وجہ سے تھا کہ وہ مشرک تھے. اور آج اگر مسلمان مشرک ہو جائیں گے اور شرک کریں گے تو دشمنوں کا خوف مسلمانوں کے دل میں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان قریب کافر قومیں تم پہ ٹوٹیں گی، جیسے کہ تم ایک دوسرے کو کھانے پر دعوت دیتے ہو دسترخوان پر، ایسی کافر ریاستیں مسلمان قوموں پر ٹوٹیں گی. صحابہ نے پوچھا کیا ہم اس وقت کم ہوں گے، تعداد ہماری کم ہوگی؟ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل سے تمہارے خوف کو ختم کر دے گا، تمہارے رعب کو ختم کر دے گا. تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ہوگی، اور وہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے دور بھاگنا، موت کی کراہیت. جب مسلمانوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب تم سودی معاملات، سودی لین دین میں پڑ جاؤ گے اور دنیا کی کاشتکاری اور دنیا کی کمائی صبح شام کمانا، اسی میں پڑ جاؤ گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا. اور ذلت اور رسوائی نہیں ہٹے گی یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف واپس نہ لوٹو. یہ ذلت اور رسوائی مادی قوت کو بنانے سے نہیں ہٹے گی، یہ غلبہ بہت زیادہ اتحاد سے نہیں ہٹے گی، یہ غلبہ اتحاد سے نہیں ملے گا، مادی قوتوں سے نہیں ملے گا، یہ غلبہ ملے گا توحید سے ملے گا. اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر اتحاد ہوگا، اسی کی بنیاد پر اگر جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، تو پھر مسلمانوں کو غلبہ ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ لوگ ایمان کی طرف آئیں. ہمیں آج جو ضرورت ہے وہ اصل میں مادی قوت تو ہے الحمدللہ ہمارے پاس، لیکن ایمانی قوت نہیں ہے، ایمانی جذبہ نہیں ہے، وہ جہاد کا جذبہ نہیں ہے. آج ہم کیا کر سکتے ہیں جناب؟ تو یہ بتا ہی رہا تھا کہ جو منافقین ہیں وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں. منافقین سے کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور بھائی تمام عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین علم نہیں ہے ان کے پاس، فقاہت نہیں ہے، بے وقوف لوگ ہیں، اس لیے اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے. لہذا اب سوال دوسرا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے، قرآن میں جگہ جگہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دی ہیں، اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ مدد کب آئے گی؟ اب تو بچے مر رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات انتہائی خراب ہے، اتنی ریاستیں ہونے کے باوجود ہم کچھ بے بس، کتنی بے بسی اور کتنی لاچاری ہے، کتنی بے بسی ہے ہمارے پاس کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بے بسی، یہ لاچاری، اب مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا جواب دیتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ،
کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، تمہیں تو ابھی وہ مصیبتیں تکلیفیں آئی نہیں جو کہ پہلے لوگوں کو آئی تھی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں مالی جسمانی ہر طرح کی تنگی تکلیفیں پریشانیاں آزمائشیں. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اللہ مدد کب آئے گی؟ رسول کہہ اٹھے. وزلزلوا، ہلا دیے گئے تھے، وہ ہلا دیے گئے تھے اور کہہ اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار سن لو اللہ کی مدد قریب ہے. جب مصیبتیں اپنی ہائٹ پہ پہنچتی ہیں نا، اپنی انتہا پہ پہنچتی ہیں، مدد وہیں ہوتی ہے. اس پوائنٹ پہ مسلمان مومنین اور منافقین میں فرق ظاہر ہوتا ہے. منافقین کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، ان کی بے صبری ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ کے بارے میں برے گمان ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ایک مومن کا ایمان ظاہر ہوتا ہے، ان کا صبر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب مصیبتیں تکلیفیں اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں تو پھر وہیں اللہ کی مدد آتی ہے، وہیں اللہ کی مدد آتی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرنا اور کمزور نہ پڑنا، تم غالب آؤ گے. اگر تم ایمان ہے نا تم میں تو تم غالب آؤ گے. لہٰذا دنیا کی محبت کو چھوڑنا پڑے گا، توحید پر آنا پڑے گا، دین پر آنا پڑے گا. مجھے بتائیں، یہ آج ساری ذمہ داری حکمران پر ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، حکمران کی ذمہ داری ہے ان کی مدد کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا. لیکن میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو تو پہچانے. حکمران ہم میں سے ہی آتا ہے نا، ہم نے کچھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایسا حکمران ہم پر مسلط ہوتا ہے. اس پورے مسئلے میں مسلمانوں کی جو آزمائش چل رہی ہے، اس پورے مسئلے میں کیا میں نے اور آپ نے اپنے گریبان میں جاگا کہ میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا بد عملی کی ہے؟ کیا میں رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوں، یا میں صرف باتیں کر رہا ہوں اور میں صرف حکمرانوں کو کوس رہا ہوں، میں صرف علماء کو کوس رہا ہوں اور میں لوگوں کو کوس رہا ہوں، میں بلیم کر رہا ہوں اپنے آپ کو؟ میں نے دیکھا ایک دعا میں نے کی رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل کے ساتھ، کیا ایک دعا کی میں نے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے؟ بس دن میں اٹھتا ہوں تو لوگوں پر تان اعتراضات، یہ اس نے نہیں کیا، اس کا کام تھا، یہ تھا وہ تھا، اپنا کچھ نہیں کیا. پھر آگے سے لوگ جواب دیتے ہیں بھائی دعاؤں سے کیا ہوگا، دعاؤں سے کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں دعاؤں سے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے دعا کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن میں اور آپ، میں عام آدمی ہوں، آپ بھی عام آدمی ہیں، نہ ہم لڑ سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے بس میں صرف دعا ہے. کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ کچھ ہے، کوئی حل ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کمزور سی اگر آواز حکمران تک پہنچ جاتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعاؤں سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو بڑی حقیر نگاہ سے دیکھنا ہے کہ یہ کہنا کہ دعاؤں سے کیا ہوگا. چلیں دعاؤں سے کیا ہوگا، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. سنن نسائی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما ینصر اللہ ہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے بضعفائہم بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے ان کے کمزور کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کی توحید کی وجہ سے. 3 باتیں بتائیں، نمازیں، دعائیں، توحید. یہ کہتے ہیں جی نمازوں سے کیا ہوگا، دعاؤں سے کیا ہوگا، توحید سے کیا ہوگا؟ اسی سے ہی ہوگا، اگر ہوگا تو اسی سے ہوگا. تو دعاؤں سے بہت کچھ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقع پر جہاں پہ بے بسی ہوتی ہے، لاچاری ہوتی ہے، انسان کے پاس اور کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہاں پہ صرف دعائیں ہوتی ہیں، صرف دعائیں ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے میدان میں اترنا چاہیے، لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے، ہماری قدرت اور طاقت میں یہ نہیں ہے. تو ہم دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ، دعاؤں کو بالکل ہلکا نہ سمجھیں. دعا ہتھیار ہے ایک مومن کا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ کی مدد یہ ہوتی ہے کہ کافر برباد ہو جائے اور مسلمان کو غلبہ حاصل ہو جائے.
ہمارے ذہنوں میں مدد کا جو تصور ہے نصرت کا وہ یہ ہے کہ مسلمان غالب ہو جائیں اور کافر برباد ہو جائے. یہ مدد اور نصرت کہلاتی ہے. یہ ایک صورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کئی طریقوں سے مدد کرتا ہے جس سے ہم غافل ہیں. مثال کے طور پر کفار اپنی تدبیروں اور اپنی چالوں میں ناکام ہو جائیں, یہ مسلمانوں کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, کہ اگر تم نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جب کفار نے نبی علیہ السلام اور ابو بکر کو نکال دیا مکہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ لی, کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور ناکام اور نامراد ہو کے واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نصر کہا ہے, وَإِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تدبیروں کو ان کے اوپر پلٹا دیا, ان کو ناکام کر دیا. جتنی پیسے لگا کے, جتنی محنت کر کے وہ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے, وہ ناکام اور نامراد ہو کے چلے گئے. غزوہ احزاب میں کیا ہوا؟ غزوہ احزاب میں کیا مسلمانوں نے ان کو چکنا چور کر دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کفار کے پلانز اور ان کی تدبیر ان کو ناکام کر دیا اور وہ ایسے ہی اپنے غصے کو واپس لے کے لوٹے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مدد اور نصرت کہا ہے. تو لہٰذا کیا یہود جو آج کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, کیا وہ کامیاب ہو گیا ہے؟ اتنا جلدی فیصلہ کیوں کر لیتے ہیں ہم؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ بات یاد رکھنا کہ یہ چاہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اس دین اسلام کے نور کو مٹا دیں گے. یہ جو پھونکیں ہیں نا ان کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے میزائلز, ان کے راکٹس, ان کے اسلحے کو پھونک کہا ہے. یہ پھونکیں ان کی, یہ سمجھتے ہیں اگر یہ میزائلز, یہ راکٹ سے دین اسلام کے نور کو مٹا دیں گے تو غلط فہمی میں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے. یہ یہود اتنے تعلقات بناتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان کے پاس دنیا کی زندگی کے علاوہ ہے کیا؟ کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں. والعاقبۃ للمتقین, اللہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, بس اس پر رہنا. اللہ کی مدد آئے گی, ضرور آئے گی. لیٹ ہوگا ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے اعمال کی وجہ سے لیٹ ہوگا, لیکن ان قریب الا ان نصر اللہ قریب. چند منٹ آپ کے اور لینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. حالانکہ ہم ابھی بے بس ہیں اور بے لاچار ہیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, ہمارے بس میں اور کچھ نہیں ہے. دعاؤں سے اگر کچھ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان اور سیلاب نہ نازل فرماتا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو, ہمارے اس بندے کو انہوں نے جھٹلایا, تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ صرف دعا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اے اللہ, اے میرے رب, میں مغلوب ہو گیا ہوں, کفار غالب آ رہے ہیں, میں مغلوب ہو گیا ہوں. فانتصر, اللہ تو بدلہ لے ان سے. ففتحنا علیہم ابواب السماء, ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور پانی کو موسلا دھار بارش کی صورت میں نازل کیا. وہ فجرنا الارض عیونا, زمین کو چشمے کے طور پر جاری کر دیا. فالتقى الماء على قدر, تو پانی جو ہے وہ ایک ہو گیا اور یہ سارے کے سارے کافر برباد ہو گئے ایک نوح علیہ السلام کی دعا سے. دعاؤں کو ہلکا نہ سمجھیں, یہ ایک مومن اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط صلہ ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہمارے فلسطینی بھائی, ان کی مدد فرمائے. اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین وفی کل مکان. اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کے لیے مدد کریں, اور ہمارے بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما. اللہم علیک بالیہود, اللہم علیک بالیہود, اللہم علیک بالیہود, اللہم زلزل اقدامہم
اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين.